جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ آج ہم سورہ مریم شروع کریں گے آیت نمبر 1 سے 20 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ سورہ مریم وہ واحد صورت ہے جس میں اکٹھے 5 حروف مقطعات آئے ہیں، یعنی ایک ہی ساتھ میں 7 اکٹھے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت میں بھی 5 حروف ہیں، لیکن وہ سورہ شورا ہے، لیکن وہاں یہ 2 آیات میں آئے ہیں، 2 حروف حامیم پہلی آیت میں، جبکہ 3 حروف عین سین قاف دوسری آیت میں۔ سورہ مریم اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کے آغاز میں اکٹھے 5 حروف مقطعات آئے ہیں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، جیسا کہ سورہ یونس سے مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ اسی سلسلے میں یہ بھی مکی صورت ہے۔ اور سورہ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات وہ ہیں جو مسلمان مہاجرین نے سفر حبشہ کے دوران، بلکہ حبشہ میں جب نجاشی کے دربار میں تلاوت کی تھی، کیونکہ انہیں شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں جو مشکل صورتحال پیش آئی، وہاں ان آیات نے بہت اہم رول پلے کیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش مکہ نے حضرت عمر بن عاص کو، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی سرکردگی میں نجاشی کے دربار میں ایک سفارت بھیجی۔ ان لوگوں کی شکایت پر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور مسلمانوں نے جواب میں وہ تمام حالات بتا دیے جن کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کی باتیں سننے کے بعد انہیں قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے ایک اور چال چلی اور نجاشی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو کر کہا کہ آپ ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تو پوچھیں، یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو ایک بار پھر دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ اس پر حضرت جعفر طیار، جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے متعلق سورہ مریم کی یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ اللہ کا کلام سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا اور درباریوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے قریش کو یہ کہہ کر ان کی سفارت کو واپس کر دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا، چاہے تم لوگ مجھے پہاڑوں کے برابر سونا بھی دے دو۔ بہرحال سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر الرحمتی، یہ ذکر ہے رحمت کا، ربی کا آپ کے رب کی، عبدہ
جو اس نے اپنے بندے پہ کی، زکریا علیہ السلام پر۔ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اس نے کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارنا آہستہ آواز سے، خفیہ جیسے خفیہ ہوتا ہے نا، خاموش رہ کے، چپکے آہستہ آہستہ۔ یہاں ذکر تو حضرت عیسیٰ کا کرنا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی نہ صرف بوڑھی تھی بلکہ بانجھ بھی رہی تھی پوری عمر۔ ان حالات میں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو یہاں اللہ کی رحمت کا خاص مظہر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب انی وہن العظم، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں وہن العظم، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، منی، میری، بے شک میں اس حال میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس، واشتعل، اور شعلے مارنے لگا ہے، رأس میرا سر، یعنی میرا سر بھڑک اٹھا ہے، شیبہ، بڑھاپے کی وجہ سے۔ سر جب پورا سفید ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے واشتعل الرأس، کہ سر بھڑک اٹھا ہے، شعلے مارنے لگا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوں میں بدعائک، آپ کو پکارنے پر، ربی، اے میرے رب، شقیہ، کبھی محروم، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ چنانچہ آج میں بہت ہمت کر کے تجھ سے ایک بہت ہی غیر معمولی دعا کر رہا ہوں۔ دنیاوی حالات اور طبعی قوانین کے اعتبار سے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اگر اے اللہ تو چاہے تو ناممکن کو ممکن بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے چپ کے اپنے رب کو دل ہی میں پکار رہے ہیں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، خفتُ، میں ڈرتا ہوں، یہ خوف ہے، الموالیہ، قرابت داروں سے، من ورائی، اپنے پیچھے، وکانت امراتی عاقرن، اور ہے میری بیوی، امراتی، میری بیوی، عاقرن، بانجھ۔ حالات تو یہ ہیں کہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد۔ مجھے اپنے ورثاء میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کا متولی ہو اور میرا جانشین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اے اللہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس تو عطا کر مجھے مِن لَّدُنْکَ، اپنے پاس سے، ولیّا، ایک وارث۔ یہاں ولی لفظ بہت اہم ہے، یعنی مجھے ایسا ساتھی عطا کر جو میرے مشن میں میرا دوست اور میرا بازو بن سکے۔ یارثنی، جو وارث بنے میرا، و یارث من آل یعقوب، اور وارث بنے آل یعقوب کا، وجعلہ ربی رضیہ، اور بنا اسے اے میرے رب پسندیدہ، وجعلہ، اور اسے بنا، ربی، اے میرے رب، رضیہ، پسندیدہ بنا۔ فعیل کے وزن پہ ہے یہ، اس میں راضی، وہ جو راضی ہو، اور مرضی، جس کو راضی کیا گیا ہو، دونوں کیفیتوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
جیسے سورہ بینہ میں بھی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اس طرح سورہ فجر میں ہے نفس مطمئنہ کے حوالے سے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، راضیۃ مرضیہ۔ یہ لفظ جو ہے نا رضیہ، اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس دعا کے جواب میں حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، ہم خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں تجھے، بغلامی، ایک لڑکے کی، نسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نہ صرف اللہ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی بلکہ نام بھی خود ہی رکھ دیا۔ واحد انسان ہے قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کا نام خود رکھا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ یا حضرت مریم نے اپنے بیٹے کا جب نام رکھا تو وہ کہتی ہیں سمیتو، میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کوئی ہم نام، اس سے پہلے ہم نے اس کا ایسا نام، اس کا ہم نام ہم نے کسی کو نہیں بنایا۔ قال، اس نے کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ ابھی کچھ دیر پہلے دعا مانگ رہے تھے اور اب خود ہی حیران جب اللہ نے نہ صرف دعا قبول کی، بیٹے کی خوشخبری دے دی، بیٹے کا نام بھی رکھ دیا، اب حیران ہو رہے ہیں۔ ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ اور اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 40 میں، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی تو بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو، عِتِيًّا۔ وقد سورہ آل عمران میں تو بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اور یہاں پہ بھی یہ اسی طرح سے ہے کہ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اس حال میں کہ ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے باعث، عتیہ یعنی انتہائی بڑھاپے کی حالت میں، انتہائی یعنی بڑھاپا مجھ پہ طاری ہو گیا۔ آخر اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع سے ہی بانجھ ہو۔ یہاں مطلب دونوں معنی ہیں۔ تو عتیہ جو ہے وہ کہتے ہیں جب جو لکڑی سوکھ جاتی ہے اسے عتیہ کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی آخری درجے پر پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ بہرحال قال، فرمایا، کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علیہ، وہ مجھ پر، ہین، آسان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، ہوا علیہ ہین، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تو تجھے اس وقت بھی پیدا کیا، یقیناً میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا تو۔
یعنی یہ بات جو ہے نا کہ قال کذالک، فرشتے نے کہی ہوگی کہ تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، میں نے تو تجھے اس وقت بھی پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب یقین نہیں آ رہا شاید، پہلے دعا مانگی، پھر جب دعا قبول ہو گئی تو اب خوشی سے، ایسے ہی ہوتا ہے نا انسان، بعض اوقات دعا تو مانگتا ہے، یقین سے ہی مانگتا ہے، لیکن جب دعا قبول ہوتی ہے بعض اوقات اسے یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور ایسی دعا، اب کوئی آثار نہیں ہے ایسے، مطلب دنیاوی قانون کے مطابق تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب کہنے لگے رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب مقرر کر دے میرے لیے کوئی نشانی، مجھے یقین آ جائے، کوئی نشانی بتا دے مجھے۔ قال، فرمایا آیتک کا، تیری نشانی یہ ہے، اللہ، یہ کہ نہ، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ، ان اور لا، یہ کہ نہ تکلم، تو بات کر سکے گا، الناسا، لوگوں سے، ثلاث لیالن، 3 راتیں، رات سے مراد دن اور رات ہیں، عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا 3 دن، تو عربی میں رات بولا جاتا ہے، سویہ، تندرست ہوتے ہوئے، ٹھیک ٹھاک، تندرست، یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہیں ہو سکے گی، تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے ہیں۔ تو یعنی یہ ان کی نشانی ہے کہ 3 دن تک تیری قوت گویائی جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، یعنی آپ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکیں گے مگر اشاروں کے نایوں سے، اشارے سے گفتگو آپ کی ہوگی۔ فخرج علی قومہ، پھر وہ نکلا اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، حجرے سے، محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حرب بھی لڑائی کو کہتے ہیں نا، حرب کا لفظ ہوتا ہے نا حربن، جس کے معنی ہوتے ہیں لڑائی، گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسی ہی ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہو، اس لیے اسے محراب کہا جاتا ہے، کیونکہ اپنے نفس کے خلاف انسان ایک جنگ کرتا ہے جب انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو اس نے اشارہ کیا ان کی طرف، اوہا، وحی کرنا کیا ہوتا ہے، خفیہ اشارے کو کہا جاتا ہے وحی بھی، تو یہاں انہوں نے اشارے سے، کیونکہ بات تو نہیں کر سکتے تھے، زبان تو کام نہیں کر رہی تھی، تو انہوں نے اشارے سے لوگوں کو سمجھایا، ان سبحوا بکرۃ و عشیہ، تو اشارہ کیا ان کی طرف یہ کہ تسبیح بیان کرو، بکرتم، صبح، و عشیہ، اور شام، کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت اہم فیصلہ ہونے والا ہے، لہٰذا تم لوگ صبح و شام کثرت سے اللہ کی تسبیح کرو۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب دیکھیں یہاں سے اب حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی، اس کے بعد اب براہ راست ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بیچ میں کتنا گیپ آ گیا، وہ واقعات سارے بیچ کے سکپ کر کے، قرآن کا یہی انداز ہے، یہ نہیں کہ پوری کہانی قرآن سناتا ہے۔ اب فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب سے مراد کیا ہے، تورات، زبور اور جتنے بھی صحائف ہیں جو اس وقت بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت بچپن میں ہی، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا کیا اسے، حکمہ، فیصلہ کرنا، حکمت، دانائی،
سبیہ بچپن ہی سے، وحنانم من لدنا اور ہم نے شفقت دی، حنانم اور ہم نے شفقت دی، من لدنا اپنی طرف سے، وزکاتن اور پاکیزگی، وکان تقیہ اور تھا وہ نہایت پرہیزگار، تقیہ اور وہ پرہیزگار تھا، بہت متقی تھا۔ وبرم بوالدیہ، برن نیک سلوک کرنے والا تھا، حسن سلوک کرنے والا تھا، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن جبارن عصیا اور نہ تھا وہ جبارن عصیا خود سر اور نافرمان، سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ برن نیک سلوک کرنے والا تھا، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن اور نہ تھا وہ جبارن سرکش، عصیا نافرمان، عصیان بھی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ وسلام اور سلام ہے علیہ اس پر، یوم ولدا جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت اور جس دن وہ فوت ہوگا، ویوم یبعث اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا، حیا زندہ کر کے۔ یہاں پر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، اور اب آگے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خالہ زاد بھائی ہیں آپس میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اور یاد کرو کتاب میں مریم کو، ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت جب وہ الگ ہوئیں، انتبذت الگ ہوئیں، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً ایک جگہ میں، شرقیہ مشرق کی طرف۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ہیکل سلیمانی کے مشرقی گوشے میں خود کو انہوں نے مقید کر لیا، گویا اللہ کے لیے اعتکاف کی ایک کیفیت تھی۔ فاتخذت پھر اس نے بنا لیا، من دونہم ان کی طرف سے، حجابا ایک پردہ، پردے میں کر لیا اپنے آپ کو، انہوں نے گوشے میں پردہ تان کر خلوت کا ماحول بنا لیا تاکہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ ایسے میں کیا ہوا، جب وہ بالکل الگ تھلگ ایک پردہ تان کے ایک مشرقی گوشے میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک اعتکاف کی طرح سے عبادت کر رہی تھیں اللہ کی، فارسلنا الیہا روحنا پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو، فتمثلا اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے سامنے، بشرن سویہ ایک انسان کامل کی، ایک مکمل انسان کی، ایک بشر کی صورت میں فرشتہ ظاہر ہوا، ایک ایسے جیسے عام انسان ہوتا ہے نا، ایک انسان کی شکل میں فرشتہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ قالت تو وہ کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، بالرحمانی رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر ہے تو کوئی ڈر رکھنے والا۔ ڈر گئیں کہ اچانک ایک مرد میری خلوت گاہ میں کیسے آ گیا، گھبرا گئیں کہ کہیں بری نیت سے نہ آیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا کوئی خوف ہے تو کسی برے ارادے سے باز رہنا۔ قال اس نے کہا، انما انا رسول ربک بے شک میں رسول ہوں تیرے رب کا، بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، لی احابا
تاکہ میں عطا کروں لاکی تجھے غلامن زکیہ ایک لڑکا پاکیزہ۔ قالت کہنے لگی انا یکون لی غلام، کس طرح سے ہوگا میرے ہاں کوئی لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، ولم اکو، اور نہیں ہوں میں، بغیہ، بد کردار۔ مریم نے کہا بیٹا کیسے ہوگا میرے ہاں، مجھے تو آج تک کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور نہ میں کوئی بد چلن عورت ہوں۔ رشتے نے کہا یہ یہیں تک ہے، اگلا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ واقعہ، یہ قصہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور اب ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا